شیطان کبھی بھی ہمارے راستے میں ایسی چیزیں نہیں لائے گا جس سے ہم کامیاب ہو جائیں. تو معاملات کے اندر بھی شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ غلط طریقے سے کاروبار کر، پیسہ بنا، پیسہ کما، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. یاد رکھیں، ہم ہمیشہ مال کی کثرت کی طرف بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی مال زیادہ ہو تو وسائل زیادہ ہوں گے، سہولیات زیادہ ہوں گی، ساری چیزیں میسر ہوں گی. ہم مال کی کثرت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، حالانکہ مال کی کثرت سے مال کی برکت کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے. لاکھوں کروڑوں روپے اللہ نے کثرت مال میں دے دیے، بیماریاں بھی ساتھ دے دی، تکالیف بھی دے دیے، مشکلات مصائب بھی دے دیے. تو مال کی کثرت وبال جان بنی کہ نہیں بنی؟ لیکن مال کی برکت کے اندر ایسا اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے، کم مال ہوگا، برکت زیادہ ہوگی، اللہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی آسان فرما دے. تو ہم مال کی کثرت کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز ہے مثال کے طور پہ 10 روپے کی ہے، میں 20 کا بھیجوں، مال زیادہ کماؤں. میں اگر کارخانے دار ہوں تو میں اپنے آپ کو قیمتیں بڑھا دوں تاکہ میں زیادہ کما لوں. ہم مال کی کثرت کی طرف سوچتے ہیں، مال کی برکت کی طرف سوچو. تم ناجائز کما کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ملین ڈالر بھی کما لو، اب جب اللہ نے برکت نہیں ڈالنی تو یاد رکھو وہ تمہاری زندگی کبھی آرام سے نہیں گزارنے دیں گے. تمہیں کبھی بستر پہ جو ململ سے بنے ہوں گے 4 گولیاں کھا کر بھی اللہ نیند نہیں دیں گے. تمہیں سہولت سے تمہیں نیند میسر نہیں ہوگی. تو یہ مال کی کثرت سے نکل کر ہم نے مال کی برکت میں آنا ہے. اب مال کی برکت کیسے بنے گی؟ مال کی برکت ایسے بنے گی کہ ہم محمد الرسول اللہ کے قوانین کے مطابق تجارت کریں، ہم محمد الرسول اللہ کے تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھیں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ باتیں سامنے لاؤں کہ جو معاشرے میں چل رہی ہیں ہمیں اس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں ہوتا. اور میں نیچے سے شروع کرنے کی ابتدا، نیچے طبقے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے طبقے والے تو تکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میں تو بڑے مل چلانے والا ہوں، میں بڑے کارخانے چلانے والا ہوں، مجھے تو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اتنے میرے پلاٹ ہیں، اتنی میری جگہ ہیں. وہ تو اپنے آمرانہ تکبرانہ انداز میں اگر گناہ کرتا ہے تو وہ تو بات ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ مال کے نشے میں کر رہا ہے. لیکن اگر درمیانی طبقہ اور نچلا طبقہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے ہم کیا ہو جائے، اللہ پہ نعوذ باللہ بدگمان ہو جائے، اللہ سے بغاوت کر لیں، پھر ہمارے لیے حلال ہے. ایسے ایسے مسائل ہیں، اگر اس کو ہم بیان کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو آپ سمجھیں گے ہم تو حلال سمجھ رہے تھے، ابھی تک ہم حرام میں لگے ہوئے. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کمائی کر لی. اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ تیرے خلاف ہے، میں قیامت کے دن تم سے بات تک نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن تم سے التفات نہیں رکھوں گا، میں قیامت کے دن تم پر اپنی رحم کو روک لوں گا. ایسے ایسے مسائل ہیں. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہتا ہے اور جب ایک چیز کو بیچتا ہے اور کم قیمت سے بیچ دیتا ہے تو گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بندہ یہ جملہ کہتا ہے. جملوں پہ ذرا غور کریں، کاروباری ساتھی خصوصاً غور کریں، اس پہ سمجھیں. میں ایک عالم سے ملنے گیا، یہ بلوچستان کے بہت بڑے عالم تھے جو ہمارے اساتذہ کرام تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ڈاکٹر شیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث سم الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلاس میٹ تھے، کلاس فیلو تھے. ہم نے گئے شیخ غوث الدین دامت برکاتہم العالیہ اگر زندہ ہے، کافی پہلے کی بات، 6-7 سال پہلے. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ آج علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ عبادات کے ساتھ معاملات پر بھی لوگوں کو بلائیں، کہ اگر عبادات کے ساتھ معاملات پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے، ہم معاملات کو ہم بیان نہیں کریں گے کہ معاملات کیسے کرنے ہیں، تو بیان فرمایا یہ امت جو ہے عبادت کے ساتھ بھی اللہ کی نافرمان رہی. پھر بیان فرمایا کہ امت کے اندر اس بات کو عام کرو معاشرے کے اندر کہ جب بھی کوئی تجارت شروع کرنی ہو پہلے اس تجارت کے مسائل سیکھو،
फजाइल सीखो, फिर उसके बाद जाके उस तिजारत की इब्तिदा करो। अब आप खुद इंसाफ करें, हमने कभी इस चीज़ की इब्तिदा से पहले हंसी इस बात पे आई कि हम इसकी तरफ रुझान नहीं, कभी इब्तिदा से पहले उलमा से हमने पूछा है मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ कैसे करूँगा, क्या हलाल होगा क्या हराम होगा, पता ही नहीं पार गए। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा उसको मुतमईन करने के लिए कसम खाता है, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा में मैं इसको बेच सकता था, लेकिन आप मेरे अच्छे हैं, मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरे कुलीग हैं, आप अच्छे हैं, दीनदार हैं, तबलीगी साथी हैं, अमीर साहब है, मौलवी साहब है, दीनदार हैं, आप पे मेरी नजर शफकत थोड़ी पड़ गई है, मैंने आपको ये कम दामों में बेच दी वरना मैं महंगे में बेच रहा था, और ये बंदा हकीकत में झूठ बोल रहा हो, तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐलान जंग, मेरा ऐलान जंग इसके साथ है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी नजर रहमत से ये दूर रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं इस बंदे को अज़ाब में डाल दूंगा। अपनी हलाल चीज बेच कर भी ये ऐसे हरकत करेगा, ये बंदा गुमराह है। बयान फरमाया दूसरी ऐसी चीज है कि जब अल्लाह इसके सामने कहेंगे कि मैं क़यामत के दिन इस बंदे को अपनी रहम से महरूम कर दूंगा, वो ये है कि बंदा कहता है कि भाई ये चीजें हैं मेरे पास, मैं बेच रहा हूं, अल्लाह की कसम इसी इतने में पड़ी है, और ये बंदा झूठ बोल रहा हो। अब ये हदीस के अल्फाज हैं, अब इसका ये मतलब नहीं कि जबान से कह दिया कि भाई ये चीज इतने में पड़ी है और हकीकत में इतने में पड़ी भी नहीं है। उमूमन देखने में आता है, आपने भी तजुर्बे किए होंगे, या हम कुछ किसी का बार्गेनिंग करते हैं लेन देन में, तो कसान हुई क्या ना यार हमारे पास सिल्लू पेपरे होते और बेद हमारे पास क्या खर्च की है, कसमों पर क्यों कुरान हो, तो कस्में भी काल हैं, उसके बाद भी कम दामों बेच कर और अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ बोलेगा। अब ये जबान से झूठ बोले या डब्बों के ऊपर रेट लगाए होते हैं, एक होता है कंपनी का रेट, एक होता है हमने लिखे होते हैं। एक चीज का रेट 500 है, कंपनी से हमने 500 में, बाजार के रेट में हमने इसको 550 में बेचना है, हमने खुद लिख दिया 600। या कुछ लोगों ने टैग लेबल लगाए होते हैं, टैग लेबल लगा लिए उसके ऊपर, खुद ही कीमत बढ़ा दी है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया जब ये बंदा ऐसा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ये मेरी नजर रहमत से दूर रहेगा, क़यामत के दिन इस बंदे से मैं एक बात तक गवारा नहीं करूंगा, जहन्नम की आग में डाल